کہ یہ ماہ محرم بھی ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جسے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اربعۃ حرم میں ذکر کیا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کے لیے اللہ نے اسی آیت مبارکہ میں آگے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں تمہیں اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرنا، یہ حرمت والے ہیں، انہیں اللہ نے حرمت بخشی ہے۔ عام دنوں میں بھی، عام راتوں میں بھی اللہ کی نافرمانی کو اختیار نہیں کرنا، مگر خصوصاً ان دنوں کے اندر تم نے اللہ کی نافرمانی سے دور رہنا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اللہ نے انہیں حرمت بخشی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اب ایک اسلامی کیلنڈر کے نئے سال کی ابتدا ہے، اور ہر نئی ابتدا، نیا سال ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ٹھہر کر کے اپنی زندگی پر ایک نظر ڈالیں اور غور و فکر کریں کہ گزشتہ سال کیسے گزر گیا۔ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، میں نے بہت آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ یہی ہماری زندگی کے قیمتی دن ہیں، عمدہ اور سنہری دن تو اللہ کرے جنت میں آئیں گے، جب اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اللہ کا کرم ہوگا، زیارتیں ہوں گی، اللہ کی نعمت و انعامات ہوں گے، مگر قیمت کی اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے زندگی کا یہ مرحلہ سب سے قیمتی اور اہمیت والا ہے۔ اسی زندگی کے ایک ایک عمل کی قیمت ہے جو ہم میں ملے گی یا ہم نے چکانی ہے۔ ہمیں زندگی کی ساری ضروریات بھی اسی زندگی سے حاصل کرنی ہے، اور اپنے مقاصد کو بھی اسی زندگی سے پانا ہے، اور اللہ کی رضا اور قرب کو بھی اسی دنیاوی زندگی سے حاصل کرنا ہے۔ یہ زندگی جب ختم ہو جائے گی تو گناہوں کا تو تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ زندگی جب ختم ہوئی تو فرعون جیسا گناہ گار بھی گناہ چھوڑ گیا اور ایمان لے آیا۔ جب موت کی ابتدا دیکھ لیں گے تو اس موت کے ساتھ تو گناہ کا تصور ہی ختم، پھر کون کرے گا گناہ؟ جب فرشتہ سامنے نظر آ رہا ہوگا، عذاب سامنے ہوگا، ساری چیز کھل چکی ہوگی، پھر تو فرعون جیسا گناہ گار بھی، فرعون جیسا بھی جو کہتا تھا نعوذ باللہ انا ربکم الاعلی، گناہ گار تو اپنی جگہ وہ رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، وہ بھی ایمان لے آیا، تو گناہوں کا تصور تو اس زندگی کے بعد ہے ہی نہیں، اور عبادت کی بھی وہ قیمت نہیں ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک سجدے کی قیمت ہے۔ وہاں نماز کا ہم سے تقاضا نہیں ہے، وہاں روزے کا ہم سے تقاضا نہیں ہے، وہاں ہم سے صدقہ خیرات کا تقاضا نہیں ہے، یہ تقاضے اسی دنیا تک ہیں۔ تو یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، جس کا ایک سال ہم صرف کر چکے ہیں اور ایک سال نئے کی ہم آج ابتدا کر رہے ہیں، بہت قیمتی ہے۔ میری آپ سے التماس یہ ہوگی کہ ٹھہریے اور اس ٹھہر کر کے اپنے سارے مقاصد کا تجزیہ کر لیجئے، دنیاوی ہوں یا اخروی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے آخرت کی اور عبادت کے لحاظ سے اپنی زندگی کا ضرور تجزیہ کریں کہ ہم نے ایک سال جو گزارا ہے، ہم اللہ کی رحمت اور رضا کے قریب ہوئے ہیں، یا ہم نے یہ ایک سال اللہ نہ کرے کہ اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا ہے۔ اور اس تجزیے کے نتیجے میں ان گناہوں کی فہرست بنائیں، ان کی وجوہات کی فہرست بنائیں کہ یہ گناہ مجھ سے کیوں ہوئے، یہ گناہ مجھ سے کیسے ہو گئے، ان گناہوں کے اسباب کیا بنے، کن وجوہات کی بنا پہ میں گناہوں کی طرف چلا گیا، اور آئندہ سال کے لیے ان گناہ کے چھوڑنے کی تدبیر کیجئے، اور جو نیکیاں کی ہیں
ان پر اللہ کا شکر ادا کریں اور مزید ان نیکیوں میں ترقی کے لیے ترتیب بنائیں۔ یہ ضروری عمل ہے، اسے محاسبہ کہتے ہیں، یہ ضروری عمل ہے۔ اور نہ صرف اپنی ذات کے لیے، نہ صرف اپنی ذات کے لیے، بلکہ اپنے گھر کے لیے جس کے آپ سربراہ ہیں، آپ کی اولاد، آپ کے گھر والے۔ آج کی پہلی میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آج نئے سال کی ابتدا ہے، اور اس نئے سال کی ابتدا آپ بیٹھیے اور اس طور پہ تجزیہ کیجئے کہ میرا پچھلا سال، اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ اگر اس سال کا آج حساب ہو رہا ہے، روز قیامت برپا ہے، اور اس سال کے مجھے میزان اور اعمال لے کر کے جا رہا ہوں، تولے جائیں گے اور مجھے فیصلہ سنا دیا جائے گا کہ میں جنتی ہوں، یا اللہ معاف کرے کہ میرے گناہ کے اعمال بڑھ گئے ہیں، مجھے سزا کے مرحلے سے گزرنا ہے، تو میں کہاں کھڑا ہوں؟ تجزیہ کیجئے۔ اور یہ تجزیہ کرنا ضروری ہے کہ ہماری آخرت کا دار و مدار میں ان سالوں کا انہی دنوں پر فیصلہ ہونا ہے۔ اگر آج ہم نے تجزیہ کرنا شروع کر دیا، سالوں کی بنیاد پر، مہینوں کی بنیاد پر، ہفتوں اور دنوں کی بنیاد پر، تو یقین جانیے کہ آپ کی ترقی کا سفر شروع ہو جائے گا، آپ کی ترقی کا سفر شروع ہو جائے گا۔